اور اسی طرح گھر کا باہر جو تھڑا ہے یا جو دکان ہے اس کے باہر کرسی بچھا کے بیٹھ جانا، گھر کے باہر تھڑے پہ بیٹھ جانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بیٹھنے میں آتی ہیں، یہ رستوں میں ہی آتی ہیں۔ تو رستے پر بیٹھنا جو ہے وہ منع ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بیٹھنے سے مراد صرف بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ رستے میں کھڑا ہونا یا بیٹھنا، سواری پہ بیٹھنا، موٹر سائیکل، سائیکل، یہ ساری اس میں چیزیں شامل ہیں۔ جیسے کہ ہماری زبان میں عام استعمال ہوتا ہے کہ انسان کسی کو کہتا ہے یار میں رستے میں کھڑا ہوں، حالانکہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں رستے میں کھڑا ہوں، یا بائک پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار میں رستے میں کھڑا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو کھڑے ہونے سے مراد رستے میں ہونا، اور اس میں بیٹھنا بھی شامل ہے، چاہے کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو، موٹر سائیکل، سائیکل پہ بیٹھا ہو، یا پیدل ہو، یا زمین پہ بیٹھا ہوا ہو، یا کھڑا ہو انتظار میں، تو یہ ساری چیزیں بیٹھنے میں شامل ہیں۔ نمبر 3 کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو پھر وہ رستے میں کھڑا ہو سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے۔ ضرورت ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے اور بیٹھ سکتا ہے، بلا ضرورت بیٹھنا رستے میں یا کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ اور اگر بیٹھنا ہے، ضرورت بھی انسان کو ہے، تو اگر رستے میں کھڑے ہونا ہے یا رستے میں بیٹھنا ہے تو اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو اس کو رستے میں کھڑے ہونے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اس کو رستے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ان حقوق میں پہلا حق کیا ہے؟ غض البصر، نظر جھکا کے رکھنا۔ یہ نظر جھکانا، یہ جو نظر ہے نا، یہ آپ یوں سمجھے کہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومنوں کو کہیں کہ اپنی نظریں جھکائیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نظر ہے، ہمارے عام طور پر جو بھی مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی بنیاد نظر سے ہوتی ہے، کیونکہ نظر سے سوچ پیدا ہوتی ہے، اور نظر سے توجہ ہوتی ہے، اور توجہ سے پھر سوچ پیدا ہوتی ہے، اور سوچ سے پھر جو ہے انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، شہوت سے پھر ارادہ بنتا ہے، اور ارادے سے انسان پھر جو ہے آگے گناہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اور فرماتے ہیں کہ نظر اپنی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس پہ انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ نظر آزاد کرنے کے بعد انسان کو اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا جتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے نظر جو ہے اس کو جھکا کے رکھنا، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مرد بھی جائیں تو نظریں جھکائیں، اور عورتیں بھی جائیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی رہے، ان کے لیے جائزہ نہیں۔ عورتوں کے لیے بھی جو ہے وہ ضروری ہے، عورتوں کے بھی ضروری ہے کہ وہ نظریں جھکا کے ہی رہیں۔ اس کا ایک مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لوگوں کو بچانا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہم حق میں بھی کریں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ نظریں، اگر رستے میں بیٹھنا ہے، رستے میں کھڑے ہونا ہے تو اپنی نگاہیں جو ہے وہ جھکا کے رکھنی ہے، نگاہیں جھکا کے رکھنی ہے، لوگوں کو آتے جاتے ہوئے تاڑنا نہیں، دیکھنا نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو بھی نہیں دیکھنا۔ دوسری چیز وقف الاذى، جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ ہے تکلیف نہ دینا یا تکلیف دور کرنا، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ کف الاذى، ایک تو یہ کہ انسان خود کو تکلیف نہ دے، اور دوسرا یہ کہ تکلیف دے، اگر کوئی چیز ہے تو اس کو دور کر دے۔ تو تکلیف کسی کو دینا یہ قولی بھی ہو سکتی ہے، زبان سے تکلیف دینا، جیسے انسان رستے میں کھڑا اونچی اونچی بول رہا ہے تو آتا ہی جاتا ہے انسان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اور خاص طور پہ خواتین، اور اسی طرح یا انسان کوئی سیٹیاں مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے رستے میں کھڑا، کسی سے لڑ رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یا جو ہے وہ گانے گا رہا ہے، کوئی بھی اونچی اونچی آواز کس رہا،
یہ ہے قولی طور پہ تکلیف دینا، اور اسی طرح فعلی طور پہ تکلیف دینا، کس طرح انسان رستے میں کھڑا ہو جائے، لوگوں کے آنے جانے کو جو ہے وہ رستہ نہ چھوڑے، تو کسی بھی، اور اسی طرح جو ہے جو کہ ہمارا ایک راستے کو بند کر دینا، راستے کو بند کر دینا، ہمارے ہاں یہ طریقہ بہت زیادہ، ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہے، راستہ بند کرنا لوگوں کے لیے، کوئی پتہ چلے نا لوگوں کا تو یہ حال ہے، ادھر گھر میں کوئی فوتگی، یہ دیکھیں ضرورت ہوتی ہے بعض دفعہ، لیکن ہم لوگ نے اس کو اپنا طریقہ بھی بنا لیتے ہیں کہ جو ہے وہ کہیں کوئی فوتگی ہو گئی ہے نا تو لازمی رستہ روکنا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ باہر وہ نہر والا روڈ ہے، اب دیکھیں یہ روڈ کے کنارے پر بھی کافی جگہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہاں پہ بھی کوئی لگا کے ٹینٹ جو ہے وہ اپنا بیٹھ سکتا ہے، اصل میں تو بیٹھنا چاہیے گھر میں، اور ویسے ہی زیادہ بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اگر بیٹھنا ہے تو رستے کے کنارے پر بیٹھ جائے، اب ٹینٹ لگا دے، ٹریفک گزرتی رہے، لیکن لوگ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جناب راستہ جو ہے ہماری فوتگی ہو گئی، ہم نے راستہ ضرور روکنا ہے۔ اسی طرح کوئی منگنی کا پروگرام ہے، کوئی شادی بیاہ کا پروگرام ہے، تو اس کے لیے کسی ہال میں نہیں جائیں گے، اس کے لیے اپنے پیسے بچائیں گے کہ جی ہم ہال میں جائیں گے وہاں کا کرایہ لگے گا، کسی گراؤنڈ میں کریں گے تو کرایہ لگے گا، تو چلو جی لوگوں کا راستہ روک دیں۔ اور ایک اور عجیب طریقہ کچھ سالوں سے لوگوں نے منایا ہوا، یہ عید الاضحیٰ پر ایک جانور خریدتے ہیں، ایک تو وہ جانور وہ رستے میں باندھا گیا، اور پھر جناب ٹینٹ لگا کے وہ فوری طور پر گلی بند کرتے ہیں، ساری گلی کی سب نے قربانی کرتے ہیں، اکثر گلیاں جو ہے وہ بند کی ہوئی ہوتی ہیں، اور قربانی کے لیے بھی اسی طرح ہی کرتے جب قربانی کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی ربیع الاول آئے گا، ربیع الاول پہ لوگ عید میلاد منائیں گے، یہ بھی لوگوں نے نیکی کے نام پہ کام شروع کیا ہوا، پوری پوری گلیاں بند کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کی دکان ہے تو دکان کے باہر کا جو فٹ پاتھ ہے، جس کا نام رکھا گیا فٹ پاتھ، کہ یہ پیدل لوگوں کا رستہ ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر فٹ پاتھ کا تصور ہی نہیں ہے کہ لوگ فٹ پاتھ سے گزر سکیں، کیونکہ فٹ پاتھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور لوگوں نے جو ہے اس پہ اپنی دکانیں سجائی ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی اس سے دکانداری ہوتی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنا فٹ پاتھ پہ سامان نہ رکھیں، باہر کرسی رکھ کے نہ بیٹھیں، باہر پھٹا رکھ کے نہ بیٹھے، سامان سارا باہر نہ نکالیں، اس کو کہتے ہیں جی ڈسپلے کرنا، ڈسپلے نہ ہم کریں تو جناب دکانداری نہیں چلتی۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی جو ہے وہ بری بات ہے کہ لوگ، ہمارے اسلاف میں ایسے بات ہوتا تھا، ابو طالب المکی وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ایسے شخص سے سودا نہیں خریدتے تھے جس نے رستے میں اپنی دکان لگائی ہو، جو رستے میں سودا بیچتا اس سے سودا نہیں خریدتے تھے۔ اور ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے کہ دکان ہو، دکان اگر 5 فٹ کی ہے تو 15 فٹ، بازار اتنے قیمتی ہوتے ہیں، لوگ وہاں تڑپ رہے ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، گرمی سردی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے دکاندار راستہ دے دیں، اور راستہ جو ہے، اور حکومتیں بھی پریشان ہو کے کہتے ہیں یار صرف فٹ پاتھ لے لو تم، حالانکہ 1 انچ جگہ بھی دینا جو ہے وہ استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ راستہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکان دی ہے یا مکان دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم گھر کے باہر ایک تھڑا بنائیں اور سیڑھیاں گھر کے باہر بنائیں، تھڑا بنائیں اور لوگوں کے رستے روکیں، اور پھر جو ہے وہاں پہ اپنی دکانداریاں لگا لیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے کچھ پاکستان کے علاوہ جو مہذب ممالک ہیں، جیسے پاکستان انڈیا وغیرہ نہیں، پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہ ملک نہیں، جو جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جن ملکوں نے ترقی کی ہے، ان کچھ ممالک ہم نے ان میں دیکھے، ان میں سے ایک ہم نے دیکھا یہ جو 7 ریاستیں ہیں، یہ مطلب بالکل ریتلا علاقہ، متحدہ عرب امارات، تو یہاں پہ بھی ہم نے خاص طور پر یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ دیکھی، سڑکیں ہیں 1 انچ بھی کوئی کسی نے سڑک اپنا فٹ پاتھ کا راستہ نہیں لیا۔ تو ہمارے جو دوست تھے میں نے اس سے ذکر کیا یار بالکل لوگ یہ کتنے مہذب، کس طرح جو ہے وہ انہوں نے ساری دکانداری یا جتنی بھی ہے فٹ پاتھ بالکل خالی، 1 انچ بھی کسی نے نہیں لی۔ تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی قانونی طور پہ اپنی کوئی چیز باہر نہیں رکھ سکتا، ہاں اگر کسی کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز باہر رکھنا چاہتا ہے تو وہ بلدیہ جو ہے
جیسے میونسپل کارپوریشن ہے ہمارے، ان کو درخواست دے گا، میونسپل کارپوریشن والے آ کے وہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں، پھر اگر رکھنے کی گنجائش ہو تو وہ اس کے لیے جگہ متعین کریں گے، اتنی جگہ یہ آپ کو دے دی گئی ہے، لہذا آپ ماہانہ اتنا کرایہ جو ہے وہ بلدیہ میں جمع کرواتے رہیں، یعنی بغیر کرائے کے نہیں، پھر اگر جب اجازت ملے گی تو وہ اجازت بھی کرائے کے ساتھ ملے گی۔ اور جو ہے وہ بہت سارے ملکوں میں تو پارکنگ بھی جو سڑکوں کے کنارے کی جاتی ہے، سڑک پارکنگ، اس کے بھی جو باقاعدہ پیسے جمع ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ جہاں جس کا دل کیا گاڑی لگا دی، گلی بند کر دی اور سڑک بند کر دی، انہوں نے جگہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی تکفل اذا، تکلیف نہ دینا، ہماری قوم جو ہے تکلیف دینے میں ایک نمبر ہے، کہیں بھی رستے پہ آپ نکل جائیں، گھر سے صفائی کریں گے، کوڑا جو ہے وہ اپنے دروازے کے آگے، ویسے زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے، زیادہ تر جو ہے وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، وہ ساتھ والے کے جو ہے وہ گھر جو ہوتا ہے نا وہ اس کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بڑا مہذب ہوگا نا وہ کوڑا اپنے گھر کے آگے رکھے گا، یہ نہیں ہے کہ کوڑے والے کو پیسے جو 100 150 200 روپیہ مہینے کا دینا وہ قبول نہیں ہے۔ کیبل کی فیس البتہ وہ ماہانہ لازمی دی جائے گی، غریب سے غریب آدمی جو ہے وہ کیبل کی فیس دیتا ہے نا، غریب سے غریب آدمی کے موبائل پیکج لگا ہوتا ہے نا، اور غریب سے غریب آدمی بھی آج کل جو ہے وہ اس کے پاس وہ جو اینڈرائڈ موبائل جو ہے وہ اس کی جیب میں ہوگا، اس پہ پیکج بھی لگے ہوں گے، نیٹ پیکج تو خاص طور پر لگا ہوگا، لیکن کوڑے والے کو دینے کے لیے 100 150 200 روپیہ دیتے ہوئے وہ غریب ہو جاتا ہے، وہ نہیں دیں گے۔ کوڑا گھر سے باہر ہوگا، یا گھر کے باہر کہاں گئے، گھر کے باہر خالی پلاٹ، یہ ہمارا جو ہے وہ ایک کنسپٹ بن چکا ہے، کوڑا خالی پلاٹ میں پھینک دو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، یہ مسجد کے سامنے لوگوں نے کوڑا سٹینڈ بنا دیا ہے، اور جس بندے کی وہ جگہ اللہ اسے ہدایت اسے بھی دے دے، اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ کہہ دے میں ضرورت نہیں، ہم وہاں پہ عیدگاہ بنا لیں گے، انشاءاللہ بڑا اچھا پارک بنا دیں گے، نہیں ضرورت ہو، ورنہ یہ کوڑا یعنی اس کو نظر نہیں آتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری جگہ پہ کوڑا لوگ پھینک رہے ہیں، گندگی ہے، اور یہ اتنی جو ہے وہ بدبو پھیلتی ہے مسجد میں آنے والا اور ہر رستے میں گزرنے والا انسان جو ہے وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی وہ بھی مجرم ہیں، جو لوگ جو ہے پھینکتے، اصل مجرم تو وہ ہیں، خالی پلاٹ تو انسان رکھ سکتا ہے، لیکن جب لوگوں کا پتہ ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت خود کرے، جیسے اپنے جوتوں کی حفاظت، مسجد میں بھی آنا تو اپنے جوتوں کی حفاظت خود کریں، تو اسی طرح جو ہے وہ اپنے پلاٹ وغیرہ اگر کسی کا ہو تو اس کی حفاظت کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہاں پہ گندگی پھیلا کے مسجد والوں کو آستے جاتے لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ رستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے لعنت والی چیزوں سے بچو، لعنت والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا لعنت والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک الذی یتخلی فی طریق الناس، لعنت والی چیزوں میں ایک لعنت والی چیز یہ ہے کہ انسان رستے میں قضاء حاجت کر دے، اپنا میدا اپنا مسانہ خالی کر دے، اور اسی میں جو ہے وہ اپنی کوڑے والی ٹوکری خالی کرنا بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ اپنا اس نے گندگی صاف کر لی اور رستے میں گندگی ڈال دی ہے۔ تو اس لیے ناجائز تجاوزات، رستے میں دکان، غلط پارکنگ کرنا، جاتے ہوئے ہارن ماری جانا، گھنٹیاں دے جانا، دیکھ رہے ہیں لوگ کہ مثلا دیکھیں نا کوئی کہ ایک شخص گزر رہا ہے، وہ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں پیدل ایک انسان رستہ جو ہے وہ سڑک کراس کرنے لگا ہے، ہارن پہ ہارن، ہارن پہ ہارن، ایک بندہ جا رہا ہے بھی وہ بھی رستے پہ جا رہا ہے، تمہارا بھی رستہ ہے، اس کو ہارن دے ہی جانا، یعنی یہ ایک عجیب سا ایک جو ہے نا وہ رجحان ہے ہمارے ہاں کہ ہارن سے ہاتھ نہیں اٹھتا، حالانکہ دیکھیں سارے لوگ جا رہے ہیں، رستہ بند ہے، پوری سڑک ملاک ہے، ایک شخص پیچھے سے آتا ہے، پی 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 شروع ہو جاتا ہے، ہارن دے ہی جاتا، حالانکہ اس کو پتہ ہے آگے تک سڑک ملاک ہے، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہے لوگوں کو تکلیف دینا۔ تو یہ کسی طریقے سے بھی تکلیف دینا کہ کوئی سن کے تکلیف محسوس کرے، دیکھ کے تکلیف محسوس کرے، قولی طور پر فعلی طور پر کسی طریقے سے، بلکہ رستے کا حق ہے کہ تکلیف اگر دیکھے انسان تو اس کو دور کر دے، تکلیف کو دور کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص دیکھا، وہ جنت میں دوڑتا پھر رہا تھا، جنت میں دوڑتا پھر رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے جی اس نے نا، یہ وہ شخص ہے کہ ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا
اس نے دیکھا کہ رستے میں نا ایک کانٹے والی جو ہے وہ جھاڑی سی لگی ہوئی تھی، اور آتے جاتے نا لوگ اس سے بچ کے نکلتے، بڑی تکلیف تھی. اس نے کیا کیا، وہ کھڑے ہو کے نا وہ جھاڑی اکھاڑ کے جو ہے وہ پھینک دی. تو صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. یہ اس کا عمل تھا. جنت میں دوڑتا پھر رہا تھا، یعنی اتنی اللہ نے اس کو جگہ دی، چھلانگیں مارتا پھر رہا تھا، اتنا وہ خوش تھا جنت میں. تو یہ چیز جو ہے ہم کسی کو کہنے کے بجائے ہم خود اس کا مظاہرہ کریں. ہم اپنے گھر کے باہر کی جگہ، اپنے دکان کے باہر کی جگہ، اپنا رستہ، مسجد کے باہر کے، ان رستوں کو صاف رکھیں اور تکلیف سے بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تیسری چیز جو ہے وہ اس میں ہے رد السلام. اگر رستے میں کھڑا ہونا ہے تو سلام کا جواب دینا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلام کا جواب دینے کا بڑا اجر ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں افش السلام کا بھی آتا ہے کہ سلام پھیلانا بھی، یعنی کہ ایک انسان مجلس میں آتا ہے، رستے میں آتا ہے تو آ کے وہ سلام کہے جو لوگ موجود ہیں، اور جو رستے سے گزرے وہ سلام کہیں تو ان کو سلام کا جواب دیں. تو یہ بھی رستے کے حقوق میں سے 2 حق یہ ہو گئے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں حق ہے کہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا. 5واں اور 6. 5واں کیا ہے؟ امر بالمعروف، اور 6 کیا ہے؟ نہی عن المنکر. اچھا یہ دیکھیں، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. امر نیکی کا حکم دے رہا. بہت سارے لوگ ہیں جو نیکی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن برائی سے روکنے کی جرت ان کے اندر نہیں ہوتی. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ نیکی کا حکم بھی دے انسان اور برائی سے روکے بھی، ورنہ اللہ تعالیٰ جو قوم نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَعُمَّهُمْ بِعَذَابٍ، کہ اللہ تعالیٰ پھر جب عذاب دے گا نا تو پھر ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے گا جو برائی میں ملوث نہیں ہے لیکن انہوں نے نہ نیکی کا حکم دیا اور نہ برائی سے روکا. تو یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر انسان رستے میں کھڑا ہے تو وہ دیکھے نماز کا ٹائم ہوا ہے تو اپنے ساتھیوں کو کہے، جو لوگ بھی آتے ہیں آؤ جی نماز پڑھنے چلیں، اذان ہو گئی ہے، چلے جی آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ، نماز کا ٹائم ہے، مسجد میں چلیں، آ جائیں. تو نیکی سے روکے. اور برائی اگر کوئی شخص کر رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی بے پردہ ہو یا جو ہے وہ بچوں کو آتے جاتے لوگوں کو چھیڑتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، اسے روکے. اور اسی طرح کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق انسان اس کو روکے، اپنی استطاعت کے مطابق امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. تو 7ویں چیز ہے وہ احسن الکلام. 7ویں چیز، 7واں حق ہے وہ احسن الکلام. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب وہ رستے میں ہو تو جب بھی گفتگو کرے تو اچھی کرے، بری گفتگو نہ کرے. یہ جو انسان بولتا ہے نا، اسی سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہانڈی کے اندر ہوگے وہی باہر آتا ہے. جو انسان کے اندر ہے جب وہ بولتا ہے نا تو یہ جو زبان ہے نا یہ انسان کے اخلاق کی مظہر ہوتی ہے. جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی اس سے باہر آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کہ میرے بندوں کو کہیں کہ اچھی بات کریں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے زبان سے کوئی غلط لفظ ادا ہو تو وہ تمہارے درمیان لڑائی اور فساد ڈلوا دے. اس لیے رستے کے حقوق میں سے 7واں حق یہ ہے کہ انسان اچھی گفتگو کرے. 8واں حق یہ ہے ارشاد ابن السبیل، مسافر کو رستہ بتائے، مسافر کو رستہ بتائے. اور ایک 8واں 9واں ہے ارشاد الضال، جو شخص بٹکا ہوا ہے اس کو بھی رستہ بتائے. ایک ہے مسافر کو راستہ بتانا، ایک ہے انسان بٹکا ہوا اس کو راستہ بتانا. ایک انسان ہے، مثلا فرق ان میں یہ ہے، ایک انسان کہتا ہے یار میں نے ادھر جانا ہے، مجھے بتا دیں کہاں کون سا راستہ ہے، اس کو بتا دیں. ایک انسان ہے وہ جا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، اس کو پوچھو بھی آپ کیا مسئلہ ہے، وہ بتائے کہ یار مجھے فلاں چیز نہیں، فلاں جگہ نہیں مل رہی، تو اس کو بتا دے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ اگر رستے میں کھڑا ہونا ہے تو لوگوں کو صحیح راستہ بتانا ہے. اور جس کو جو پریشان حال ہے یا جو بٹکا ہوا ہے، یہ بٹکا ہوا جو ہے وہ رستے سے بھی ہو سکتا ہے اور جنت کے رستے سے بٹکا ہوا بھی ہو سکتا ہے.
جو گمراہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ جو گمراہ ہے اس کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرے، دین کی دعوت دے اگر رستے میں وہ کھڑا ہے۔ 10واں حق جو رستے کا ہے وہ ہے کہ تغیث الملہوف، کہ جو پریشان حال ہے اس کی داد رسی کرنا۔ کسی بھی وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ 11واں حق ہے وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرو، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ فلاں شخص کوئی جو ہے وہ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کا حق چھین رہا ہے، تو اس کی مدد کرنا ہے۔ تو یہ جو مظلوم کی مدد کرنا ہے نا، یہ بہت بڑا اجر کی بات ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ تو یہ تفصیل ہم یا وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل کے ساتھ اس پہ ہم کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال مظلوم کی مدد کرنا یہ جو ہے وہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جو راستے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کسی مظلوم کو دیکھے تو اس کی مدد کرے۔ 12ویں ہے تشمیت العاطس، اگر کوئی شخص چھینکتا ہے تو اس کے چھینک کا جواب دینا۔ تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگوں کو ایک تو یہ پتہ نہیں کہ چھینک آئے تو کیا کہنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، تو یہ لفظ اصل ہے الحمدللہ، شکر اس کے ساتھ اضافہ جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں جیسے آتا ہے وہی لفظ وہ الحمدللہ کا معنی شکر ہی ہوتا ہے الحمدللہ، اس لیے الحمدللہ کہے جیسے یا الحمدللہ رب العالمین کہے، اور سننے والے کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا کہنا ہے۔ یرحمک اللہ، آپ عامت الناس میں کوئی چھینک لے الحمدللہ کہے کوئی جواب نہیں دے گا، کیونکہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مسجد میں آئے آپ انشاءاللہ ایک ہی جگہ پہ ایک دفعہ کہیں مسجد گونج اٹھے گی یرحمک اللہ سے۔ تو یہ مساجد کے جو ہے وہ جو لوگ ہیں مسجدوں میں آتے جاتے، اللہ ان کو تو یہ توفیق دیتا ہے خاص طور پر کہ وہ ان آداب اسلامی آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ تو تشمیت العاطس یہ 12واں حق ہے کہ کسی کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دینا۔ 13واں حق ہے وَأَعِينُ عَلَى الْحَمُولَةِ، کہ کوئی شخص ہے اس کو سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرنا، یعنی ایک شخص اپنا سامان جو ہے وہ اپنے سر پہ رکھنا چاہتا ہے تو پکڑ کے سر پہ رکھ دیں، یا سواری پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو سواری کے اوپر پکڑا دیں، کسی طرح بھی اس کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کریں، اس کی مدد کریں۔ اور 14واں حق ہے جو کہ طبرانی کی روایت ہے، اس میں ہے کہ ذکر اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، یعنی رستے میں کھڑا ہونا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اب اندازہ کرے یہ 14 حقوق جو ہیں یہ اگر انسان پورا کرے تو رستے میں اسے کھڑے ہونے کا حق ہے، اگر ان کو پورا نہیں کرتا تو انسان کو چاہیے کہ وہ رستے میں نہ کھڑا ہو۔ اگر یعنی لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان رستے میں کھڑا نہ ہو، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، آنا جانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ بلا وجہ رستے میں بیٹھنا، لوگوں کو آتے جاتے تکلیف دینا، کسی کو گھورنا، تاڑنا، دیکھنا کوئی کیا لے کے جا رہا ہے، کیا لے کے آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اتنے گئے تھے اتنے آئے تھے۔ بعض لوگ ہیں وہ بالکل CCTV کیمرے کے پوری جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور مفت میں ریکارڈنگ ان کے اندر پوری ہوتی جاتی ہے۔ ایک بندہ گیا تھا اس کے ہاتھ میں یہ تھا، واپس آئے تو یہ نہیں تھا، یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے اتنے مرد گئے تھے، اتنے پوری چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرنا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، اگر انسان کو ضرورت ہو تو رستے میں کھڑا ہو اور ان حقوق کا خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان اعلیٰ اسلامی اخلاق اور آداب جو ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔